بھائی نے سوال پوچھا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 کے اندر جہاں ابلیس کا ذکر ہے اور حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا ذکر ہے اور ابلیس نے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ فرمایا استکبرت ام کنت من العالین۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں یہ عالین یعنی بڑے، تو کیا اس وقت اور بھی کوئی بڑے لوگ تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ تم نے تکبر کیا یا بڑوں میں سے تھا؟ دیکھیں یہاں جو ہے باقاعدہ جو مفسرین نے تفسیر کیا انہوں نے باقاعدہ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے استکبرت ام کنت من العالین، یعنی تو نے اب تکبر کیا یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں تھا۔ عالین بڑوں کو ضرور کہتے ہیں لیکن یہاں مطلق بڑے مراد نہیں بلکہ وہ لوگ کہ جن کا شیوا تکبر ہو، تو کنت آگے ماضی کا صیغہ بھی ہے استعمال ہوا ہے، تو یہ اللہ نے فرمایا، یہ استفسار فرمایا کہ تو نے اب تکبر کیا یا تو پہلے سے ہی تکبر کرنے والوں میں مغروروں میں تھا۔ تو یہ ہے الگ سے عالین جو ہے کوئی اور قوم مراد نہیں ہے، اگرچہ بعض حضرات کا یہ نقطہ نظر ہے، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ عالین بھی کوئی خاص جنس تھی لیکن جمہور نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ تو ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ مجھے کسی نے کہا کہ بھئی آپ تو گھر کے کام کرتی ہو تو آپ اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی، تو کیا یہ بات درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ویسے تو اعتکاف ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اگر اعتکاف کے دوران بھی گھر کے کام ہی کرنے ہیں تو اعتکاف بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اگر بالفرض کوئی بہن اعتکاف میں بیٹھتی ہے اور گھر میں اور کوئی کام کرنے والا نہیں ہے تو چونکہ شرعی یا طبعی ضرورت کے باعث باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے، تو صرف کھانا بنانے کے لیے جو ہے وہ کچن میں جا کے کھانا بنا کے فوراً واپس آ جائے، اضافی نہ ٹھہرے، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ بہن نے سوال پوچھا کہ ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، بارش ہو تو کیڑے نکل آتے ہیں، نلکے میں کیڑے آ جاتے ہیں، تو اب ہم کپڑے جو ہے نلکوں سے دھوتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں صرف کیڑوں کا نکل آنا جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں، جو بارش سے کیڑے نکل آتے ہیں یہ کوئی فی نفس سے ہی یہ کیڑے جو ہے کوئی نجاست نہیں ہے، نہ ہی ان کی وجہ سے جو ہے پانی میں نجاست آتی ہے۔ کپڑے اگر آپ دھو رہے ہیں، دھوتی ہیں، دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، بس ظاہری گندگی نہ ہو، نجاست کا تو کوئی حکم اس پر ہے نہیں، ظاہری گندگی نہیں ہے، دھل گئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے یہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ قومی بچت سے جو ہے وہ منافع آتا ہے، میں منافع لیتا ہوں، تو پہلے بھی سوال آ چکا ہے، پہلے بھی ہم جواب دے چکے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک خاتون نے پوچھا کہ ان کے ایام ڈسٹرب ہوتے ہیں، لیکوریا کے بارے میں سوال پوچھا تھا کہ لیکوریا میں نماز کا حکم کیا ہے۔ لیکوریا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر لیکوریا جو ہے وہ وائٹ ہو، ریڈش یا یلوش نہ ہو تو ایسی صورت میں تو اس کو ناپاک بھی نہیں کہا جاتا، اور اگر جو ہے وہ یلوش یا ریڈش ہو تو ایسی صورت میں جو ہے ناپاکی کا حکم ہوتا ہے مفتابی قول کے مطابق، وضو ٹوٹ جاتا ہے لیکن غسل وغیرہ لازم نہیں ہوتا، صرف وضو ٹوٹتا ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے وضو کر کے کپڑے صاف پہن کر وہ نماز پڑھ لیں، اور اگر جو ہے وہ کسی کے ساتھ مستقل ایسا پرابلم ہو کہ ایک نماز کا فرض بھی ادا نہیں کر سکتی اس میں، تو وہ شرعی معذور کہلائیں گی، پھر ان کا اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹے گا، ایک وضو سے ایک نماز وہ اس طرح پڑھ سکتی ہیں، اس کے بعد پھر اگلی نماز کا جب وقت ہوگا تو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ جی پھر جو ایک بہن نے سوال پوچھا کہ نماز تہجد میں کون سی صورت پڑھنی چاہیے اور تہجد کا طریقہ کیا ہے؟ تہجد کا طریقہ وہی ہے جو عام نوافل کا طریقہ ہے، جس طرح عام نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح تہجد پڑھی جائے گی۔ تہجد کی رکعتیں جو ہے وہ کم از کم 2 ہیں، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں، اور رہ گئی بات یہ کہ صورت کون سی پڑھیں گے؟ کوئی بھی صورت آپ پڑھ سکتی ہیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں آپ پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو سورہ اخلاص آپ کو یاد ہے تو 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں۔ تہجد میں صورتوں کی تکرار کرنے میں بھی کوئی شرعی حرج نہیں ہے، تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں رکعت میں، سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ پڑھنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، ایک قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے، بہت بڑی حدیث۔ پھر جو ایک بہن نے پوچھا کہ ناپاکی میرا بڑا بھائی فوت ہو گیا تھا، ان کے بچے کام کرتے ہیں، تو کیا ہم جو ہے وہ بھائی کی بیوہ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اگر وہ مستحقہ زکوٰۃ ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ خود اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہیں، اور اس میں بچوں کا کام کرنا یا نہ کرنا یہ معنی نہیں ہوتا، وہ خود اگر شرعی فقیر ہیں، زکوٰۃ کی مستحقہ ہیں تو انہیں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اگر زکوٰۃ کی مستحقہ نہیں ہے تو نہیں دے سکتے۔ پھر جو ہے بھائی نے پوچھا کہ ناپاکی کی حالت میں کلمہ شریف یا درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں کلمہ شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود شریف بھی پڑھا جا سکتا ہے، بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے پڑھ لیں، نہیں تو اگر آپ نے ویسے بھی پڑھ لیا تو گناہ نہیں ہے۔ پھر یہ سوال ہوا کہ 25 سال سے معذور ہوں، میرے شوہر علاج نہیں کراتے، والدین یا بہن بھائی میری مدد کرتے ہیں، اب مجھے پتہ نہیں کہ وہ مجھے زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں یا کوئی اور پیسے دیتے ہیں، تو کیا میرے لیے لینا جائز ہے؟ جب تک آپ کو نہیں پتا کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں تو آپ لے سکتی ہیں، آپ کے لیے تو وہ طیب ہے۔ ہاں اگر وہ کہہ دیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں اور آپ زکوٰۃ کی مستحقہ نہیں ہیں، ایسی صورت میں لینا جائز نہیں ہوگا۔ اگر آپ زکوٰۃ کی مستحقہ ہیں پھر تو لینا بھی جائز ہے، تو آپ اپنی کنڈیشن خود دیکھ لیں، اور جب تک انہوں نے خود بتایا نہیں ہے یا کوئی ایسا قرینہ نہیں پایا جا رہا تو بلا
بلا وجہ جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک بہن نے یہ پوچھا کہ کیا بیوہ پر فطرانہ دینا فرض ہے؟ تو بیوہ جو ہے اگر وہ شریف فقیر ہے تو اس پر فطرانہ جو ہے واجب نہیں ہے. پھر جو ہے وہ بہن نے پوچھا کہ شوہر نے بیوی کو کہا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے، طلاق 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 7-8 مرتبہ کہہ دیا تو طلاق ہو گئی ہے؟ نہیں، طلاق ہو گئی بالکل. جب انہوں نے صریح الفاظ میں کہہ دیا اس میں تو کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے، طلاق باقی ہو گئی. میری بہن بیمار ہے، نفسیاتی ہے، فالج بھی ہوا ہے، تو جو ہے اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. لاہور شریف جو ہے 500 مرتبہ لاہور شریف پڑھ لیں، ولاخر درود شریف کے ساتھ. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو خیر ہوگی.